بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارادہ اور مشیت الہی کے متعلق عقیدہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ چاہتا ہے، ارادہ فرماتا ہے، اسی طرح وہ نہیں چاہتا، وہ راضی نہیں ہے۔ ان چار امور کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ شاء اللہ کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اراد اللہ یعنی ارادے کا بھی وہی مطلب جو شاء اللہ کا ہے۔ لم یحب اللہ پسند نہیں کرتا کہ اسے تین اللہ، عیسیٰ، مریم میں سے ایک کہا جائے۔ لم یرض کے معنی یہ ہیں کہ اللہ بندوں کے کفر سے راضی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّکَ لَتَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ یَہْدِی مَن یَشَاءُ۔ اے محمد، جسے آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور فرمایا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم صرف وہی چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے۔ اور فرمایا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو تمام اہل زمین ایمان لے آتے، پھر کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ اور جیسا کہ فرمایا، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کوئی جاندار اذن خدا کے بغیر نہیں مر سکتا، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا، لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم۔ وہ کہتے ہیں، اگر قیادت میں ہمارا کچھ دخل ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ کہہ دیجئے، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کے مقدر میں قتل ہونا لکھا ہے وہ خود اپنے مقتل کی طرف نکل پڑتے۔ اور یہ جو کچھ ہوا وہ اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ ایسا نہ کر سکتے، پس انہیں بہتان تراشی کی حالت میں چھوڑ دیں۔ نیز فرمایا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ لوگ شرک کر ہی نہیں سکتے تھے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا۔ نیز فرمایا، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے۔ نیز فرمایا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، بس جسے اللہ ہدایت بخشنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو ایسا گھٹا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ اور فرماتا ہے، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرے اور تمہیں گزشتہ اقوام کے طریقوں پر چلائے، نیز تمہاری طرف توجہ کرے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے نصیب میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے۔
اور فرماتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے، اور فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ نیز ارشاد فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ تم پر توجہ کرنا چاہتا ہے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بڑی بے راہ روی میں پڑ جاؤ۔ اور ارشاد فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ جل شانہ کے ارادے مشیت سے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے، لیکن ان تمام تصریحات کے باوجود ہمارے مخالفین ہم پر طعن و تشنیع سے باز نہیں آتے اور کہتے ہیں کہ شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ بندوں سے معصیت صادر ہو، اور اللہ تعالیٰ کا ہی ارادہ تھا کہ حسین بن علی علیہ السلام قتل ہوں، جبکہ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ یہ ہے کہ معصیت کاروں کی معصیت اور اطاعت گزاروں کی اطاعت یکساں نہ ہو، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ گناہ اور برے افعال اس کی طرف منسوب نہ ہوں، البتہ وہ گناہ کے سرزد ہونے سے قبل ہر گناہ کے بارے میں علم ضرور رکھتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق قتل امام حسین علیہ السلام منافی اطاعت اور معصیت ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ آپ کا قتل ایک ایسا عمل تھا جس پر امر نہیں بلکہ ممانعت کی گئی تھی۔ ہم قائل ہیں کہ آپ کا قتل ایک قبیح عمل اور ناپسندیدہ اقدام تھا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ آپ کے قتل کو جبر اور قدرت کے ذریعے نہ روکا جائے، جیسا کہ اس قتل سے نہی کے ذریعے ممانعت کی گئی تھی، اور اگر وہ اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے زبردستی روکنا چاہتا جس طرح قولاً روکا ہے تو یقیناً امام حسین علیہ السلام قتل نہ ہوتے، جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں جلنے سے محفوظ رکھنے کے لیے آگ کو حکم دیا تھا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا، اور ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ازل سے علم تھا کہ امام حسین علیہ السلام ظلم سے شہید کیے جائیں گے، اور اس شہادت سے آپ کو ابدی سعادت حاصل ہوگی اور آپ کے قاتل ہمیشہ کی بدبختی اور شقاوت میں مبتلا رہیں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے۔ ارادہ اور مشیت الہی سے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے، وہ نہیں جو ہمارے مخالفین، ملحدین اور طعن و تشنیع کرنے والے ہماری طرف منسوب کرتے ہیں۔